السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گی آپ لوگ کو کہ آج کل کی خواتین جو ہیں خاص کر ان کے لیے ہے کہ ایک بیوی کو خدا کی اور اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کس طرح سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو تھے ایک بنجر علاقے میں آباد کر کے ملک شام چلے گئے۔ تو ان کے واپس چلے جانے کے بعد جو تھا وہ ایک جرہم قبیلہ جو تھا مکہ میں آیا اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آباد ہو گیا۔ ایسے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی جو تھی وہاں پہ جرہم قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ اس وقت جو تھے مکہ کے حالات جو تھے وہ بہتر نہیں تھے، تنگ دست حالات تھے۔ انہوں نے کیا کیا، شکار وغیرہ کا طریقہ اپنایا جو تھا زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تو اتفاق میں جب وہ گھر پہ موجود نہیں تھے تو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے گھر پہ تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے ان کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی اپنی بہو سے دریافت کیا سیدنا اسماعیل کہاں ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا زندگی بہت تنگ دستی سے گزر رہی ہے، قرض کے خوب شکایات کی، گزارا مشکل، ایسی کہ بہت زیادہ اپنے حالات کو تنگ دستی سے بیان کیا۔ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا خاوند آ جائے تو اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ تو جیسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ کر وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ ہی دیر بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو اپنے باپ کی خوشبو محسوس کی اور بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کون آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے اس طرح حالات وغیرہ کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا حالات تنگ دست ہے، مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو اس پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا اور بھی کچھ کہا، تو ان کی بیوی نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ اس پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے سلام کہا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو بات دروازے چوکھٹ بدلنے کی کہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تو اسی لیے تمہیں اب اپنے گھر جانا ہوگا۔ اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے دوسری شادی کی تو اس طرح سے ان کی جو دوسری بیوی تھی وہ بھی جرہم قبیلے کی تھی، اس سے نکاح کر لیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک میں ہی ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پھر ایک بار گھر پہ نہیں تھے تو دوسری بیوی موجود تھی ان کی، اس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے جا رہا؟ تو اس نے کہا بہت اچھا اور بہت ہی اچھا جا رہا ہے، ہم لوگ خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں، خیر و بخوبی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اس پہ سیدنا ابراہیم نے پوچھا تم کھاتی پیتی کیا ہو؟ اس نے کہا گوشت۔ پوچھا پیتی کیا ہو؟ اس نے کہا پانی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ تو اس پر انہوں نے ایک نیک بخت بہو سے فرمایا کہ جب تمہارے خاوند آ جائیں تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا اور میرا پیغام دینا کہ چوکھٹ بہت عمدہ ہے۔ تو ایسے ہی ہوا جیسے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے
تو پھر وہی واقعہ پوچھا، سنایا انہیں ان کی بیوی نے، تو کہہ رہے تھے کہ سلام دینا اور انہیں کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت عمدہ ہے اور اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے حفاظت سے رکھنا۔ تو پھر جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کا مطلب اپنی زوجہ کا خیال رکھنا، اور اس پہ ہمیں یہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حالات ان کی بھی تنگ دستی سے، پہلی والی جو بیوی تھی ان کی، حالات تو تنگ دستی سے ہی جا رہے تھے، لیکن جس وقت دوسری بیوی تھی اس نے مطلب اپنے خاوند کا وہ نہیں کیا، پرچار نہیں کیا، اس نے بتایا کہ ہم لوگ بہت اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے جی بھائی، کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی چیز رہ جاتی ہے گھر لانے سے تو بھائی بتا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کھانے کو، وہ نہیں ہے کھانے کو، حالانکہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو خواتین میں ناشکری پائی جاتی ہے، تو برائے مہربانی، برائے کرم اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک شکر گزار بیوی اور ناشکری بیوی کے بارے میں بتایا گیا ہے، دونوں بات تو ایک تھی، لیکن بتانے کا، بیان کرنے کا، کسی کو اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کے حالات بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، چاہے اگرچہ آپ لوگ ناخوش ہیں، چاہے آپ لوگ کسی تنگ دستی سے گزر رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو آپ بھائی جو ہے وہی اٹھا کر جوں کا توں اٹھا کے بتا دو، نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہمیں تو اللہ نے، خدا کا شکر ہے کہ بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ایسے بھی ہمارے ملک کے حالات ابھی دیکھے جائیں تو ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے 3 وقت، 2 وقت کی روٹی تک نہیں میسر ہوتی، تو اس پر آپ لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، 3 وقت کی روٹی میسر ہے، تو ناشکری ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ بے حد بری چیز ہے، بے حد بری چیز۔